کوئی شان صدیق اکبر کہہ رہا ہے، ادھر شان فاروق اعظم کہہ رہا ہے، ادھر کوئی نعرہ حیدری نعرہ لگا رہا ہے۔ لگاؤ، ڈٹ ڈٹ کے لگاؤ، وج وج کے لگاؤ، ہنس ہنس کے لگاؤ، اپنے ایمان کی طاقت کے ساتھ لگاؤ، لیکن معذرت کے ساتھ میرے پیاروں اور میرے لاڈلوں اور میرے چاندوں، میں معذرت کے ساتھ پوچھوں گا، جس علی کا ابو بکر کا نعرہ لگایا، کیا وہ علی تمہیں تمہارے گھر کے اندر یا تمہارے کردار کے اندر، تمہاری زندگی کے اندر، تمہارے بازار کے اندر 70 سال ہو گئے، کیا علی آج تمہارے بازار میں بھی نظر آ رہا ہے؟ صدیق کی صداقت سے واقف کون ہے؟ کوئی میرا ایسے عزیزوں نہیں ہے جو صدیق کی صداقت سے واقف نہ ہو، عمر کی عدالت سے واقف نہ ہو، شانوں والے عثمان کی حیا سے واقف نہ ہو، حضرت علی کی بہادری شجاعت سے واقف نہ ہو، حسین کی شہادت سے واقف نہ ہو، معاویہ کی سیاست سے واقف نہ ہو۔ لیکن ایمانداری کی بات ہے میرے عزیزوں، جتنے کھیلنے والے، کودنے والے، ننگے پتنگے کپڑے اتارنے والے کرکٹ کے کھلاڑی تجھے مجھے یاد ہے، ان کا کردار، ان کی پسندیدہ ڈش یاد ہے، ان کا لباس تجھے یاد ہے، نہیں تجھے یاد خدا کی قسم حسین نبی کے نواسے کا کردار یاد کوئی نہیں۔ ہر گلی میں غلام حسین نظر آئے گا، ہر گلی میں غلام ابو بکر نظر آئے گا، ہر گلی کے اندر غلام عمر نظر آئے گا، خدا کی قسم نام شناختی کارڈ پہ نظر آ رہے ہیں، لیکن کسی زندگی کے اندر، کسی کی زندگی میں، کسی کے وجود میں نبی کے غلاموں کا کردار ہی نظر کوئی نہیں آ رہا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جب رخصت ہوئی، پتہ ہے رسول اللہ نے کیا جہیز دیا تھا؟ کون سی دو عورتیں تھیں جنہوں نے فاطمہ کی ڈولی گھر جا کر سیج سجائی تھی؟ جب تک سیج تیار نہ ہو دلہن اپنے کمرے میں نہیں آتی، پھولوں سے سجے گی، چنیوٹ کے فرنیچر سے سجے گی، بیلسی کی اعلیٰ فرنیچر والی دکان سے فرنیچر لیا جائے گا، اے سی بھی لگے گا۔ اللہ اکبر! آپ نے دو عورتوں کو جناب ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، فرمایا جاؤ علی کے گھر میں دیکھ کے آؤ میری بچی کا بستر کیسا بنایا۔ یہ دو عورتیں آ کے رونے لگ گئی، یعنی کملی والے بستر تو دور کی بات ہے، علی کے گھر کے اندر ویڑے میں اینٹیں بھی پوری کوئی نہیں۔ یوں نہیں کہا میری کڑی نو بندے بڑے تینوں کڑیاں بڑیاں، جا جا چلا جا، نا نا، آپ نے لال مٹی کا توڑا اٹھوایا بورا اور دونوں بیویوں سے کہا جاؤ فرش کو ہموار کر کے آؤ۔ دونوں نے گارا بنا کر فرش کی لپائی کی، دو کھوٹیاں کپڑے اتارنے ٹانگنے کی لگائی، تب آ کر رسول اللہ سے عرض کی لال رنگ کی مٹی سے ہم نے فرش تیار کر دیا، محمد تیری دھی کے رہنے کا ہم نے انتظام کر دیا ہے۔ دو گدے جن میں کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے، ایک پانی کا مشکیزہ، دو پانی کے مٹکے، ایک قرآن پاک میرے عزیزوں، ایک مسلح دے کے رخصت کیا اور 17 پیوند والا دوپٹہ سر پہ اڑایا جس میں 16 پیوند کپڑے کے، ایک پیوند چمڑے کا لگا ہوا تھا۔ بیٹی کے سر پہ کہا اے میری بچی، دنیا کا جہیز تو نے دے سکا، قیامت کے دن اس حالت میں آ جانا، جنتی عورتوں کی سرداری کا تاج میں تجھے اپنے ہاتھوں سے پہنا دوں گا۔ دو اپنی بیٹیوں کو جا کے سبق ہے، جو باپ کی حلال کمائی کا، بھائی دبئی میں پیسہ کمائے 50,000 روپے کا، ایک گھنٹے کے اندر جو جوڑا پہنتی ہیں باپ کی کمائی کا بیڑا غرق کر دیتی ہیں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک شاگردہ آپ کی خدمت میں آئی، مکھڑے مصطفیٰ دیکھا، رحمت والے نبی نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہ کملی والے میرا دل چاہتا ہے آپ مجھے اپنے نکاح میں لے لو، اپنا نام دے دو، شادی کر دو۔ حضور نے فرمایا مجھے حاجت نہیں۔ بڑی مایوس ہوئی، آپ نے فرمایا اگر تو چاہے میں تیرے لیے اچھے لڑکے کا انتخاب کر دوں۔ کہنے لگی جی نیکی اور پوچھ پوچھ۔ آپ نے مجمع میں اعلان کیا، آپ نے فرمایا کوئی ہے جس کا ابھی تک نکاح نہ ہوا ہو، شادی نہ ہوئی ہو؟ سارا مجمع بیٹھا، ایک جوان اٹھا، پیسہ تو دور کی بات ہے، تہمت کے علاوہ اس کے پاس کرتا بھی کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی مجھے شادی کی حاجت ہے۔
آپ نے اس بیٹی کی طرف دیکھا صحابیہ، اس سے کرے گی؟ سبحان اللہ۔ حضور کو کہنے لگی میرے سے نہ پوچھو، آپ کو پسند ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر دیر کس بات کی، اگر آپ کو پسند تو پھر مجھے بھی پسند ہے، مکاؤ کا۔ یا تو ماں باپ کی خواہش کو خالہ ہی ٹھکرا دیتی ہیں، پھپھیاں ہی کان بھر دیتی ہیں، نہیں میں تینوں دساں بے شک تیرا پیو کردا پیا، نہ میری گل من پچھتاویں گی۔ چاچے دراڑے ڈالتے ہیں، رشتہ دیکھنے کے لیے آئے، چاچے نے بلاؤ، ماما جب تک نہیں آوے گا ہاں نہیں کریں گے۔ چاچے مامے تائے آ گئے، کتھوں رشتہ ہے، کون لے کے آیا؟ اچھا ٹھیک ہے، جاؤ چاہ چم جائے، کیا ہو چاہ لے کے بھائی چنگی طرح سوچ سمجھ کے کرے جے، کل نو سے ذمہ دار کوئی نہیں۔ بس اتنی آگ تیلی کافی تھی، خدا کی قسم ہنستے بستے گھروں کے اندر ہنسی ہنسی میں جنازہ نکل جاتا ہے۔ سیرت النبی میں تجھے پیغام دے کے جا رہا ہوں، خدا تیرے بچوں کو سلامت رکھے، لیکن کسی کی بیٹی کو غریبی پر، کسی کی بیٹی کو بدصورتی پر انگلی اٹھا کے نہ کہنا ہمیں تمہاری دھی پسند نہیں آئی۔ یہ جملہ اتنا کڑوا ہے، خدا کی قسم باپ کو قبر کے اندر پہنچا کے رکھ دیتا ہے۔ جس طرح دی بزرگوں ہے تو سونی ہے ساریاں، یہ سیرت ہے، پڑھو اسے، یہ بھی سیرت ہے۔ حلیمہ کی گود میں چلے گئے، آمنہ کی گود میں آئے، بددعا کا، یہ بھی سیرت ہے، لیکن یہ بچپن کی سیرت ہے، بڑھاپے کی سیرت آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ ہاں بھائی اس کا میں وکیل ہوں، تیاری کر۔ انہوں نے کہا اگر اس کے وکیل ہو تو میرے بھی وکیل بنو۔ تیرا وکیل کیا بنو؟ ماں کوئی نہیں، باپ کوئی نہیں، رشتہ دار کوئی نہیں، میں بھی اکیلا، سب کچھ میں نے تیری محبت میں قربان کر دیا، یہاں تک کہ تن کے کپڑے بھی تیری غلامی میں چھوڑ کے آ گیا۔ اگلی گل کرو۔ اب حضور میں اس سے کیا بات کروں؟ آپ نے فرمایا تیرے پاس کوئی حق مہر ہے، کسی رشتہ دار سے لیا، کہنے لگے انہوں نے مجھے تو کرتا نہیں دیا، حق مہر کے پیسے کون دے گا؟ آپ نے فرمایا سن لے، چاندی کا ٹکڑا کا وہ بھی کوئی نہیں، لوہا پیتل کا ٹکڑا وہ بھی کوئی نہیں، اب بھی کرے گی؟ انہوں نے کہا آپ نے ہاں کر دی تو نہ میری کوئی نہیں، بس ہو گیا جو ہو گیا۔ رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کپڑے، اپنی لنگی دھوتی کا پلو پکڑا، اے جی میرے کو لے۔ آپ نے فرمایا یہ تو پیوند والی ہے، ایسا کر پردے میں جا کے جو صحیح سلامت ہے حصہ وہ اتار دے، کاٹ دے، باقی باندھ لے۔ انہوں نے کہا جی کیا کرے؟ فرمایا یہ کپڑا ہے، تہجد کا مصلی بچھا کے نماز پڑھے گی، بیٹھنا ہوگا، گدی بنا کے بیٹھ جائے گی۔ کہنے لگے یا رسول اللہ جو پھٹ ہے آج نکل کے جائے گا، پہننے کے قابل نہیں رہے گا، یہ بچا ہوا اس کو تہمت بناؤں گا، اگر یہ کاٹ کے دے دیا تو میرا ننگ کون چھپائے گا؟ آپ نے پھر فرمایا نکاح کرے گی؟ کملی والے دیر کس چیز کی؟ آپ نے فرمایا پڑھا دوں، کپڑا دو، آ گیا۔ فرمایا کپڑا تیرے پاس نہیں، سونا چاندی تیرے پاس نہیں، کپڑا لتا تیرے پاس نہیں، اللہ ادھر میرے پاس آ جا، آ گئی۔ فرمایا میں وہ جوان نکاح کرنے کا خواہش مند ہے، جی۔ فرمایا تیرے پاس کچھ نہیں کرنا، کہ تجھے کچھ قرآن یاد ہے؟ اللہ اکبر۔ کروٹی پاس نہیں، کھانے والا برتن پاس نہیں، منجی پاس نہیں، بستر پاس نہیں، لیکن سورہ رحمان مجھے آتی ہے، سورہ تغابن مجھے آتی ہے، سورہ واقعہ مجھے آتی ہے، سورہ یاسین آتی ہے۔ آپ دونوں کے درمیان بیٹھ گئے، ادھر دولہن ادھر دولہا۔ رحمت والے نبی نے ارشاد فرمایا اے بیٹی جتنا اسے قرآن پاک یاد ہے، اگر وہ سارا قرآن تجھے یاد کرا دے اس کا نکاح ہو جائے گا، قرآن کی آیتوں میں حق مہر ادا ہو جائے گا، اب نکاح پسند کرے گی۔ رب اکبر کی قسم ہے، پتہ اس بیٹی نے کیا کہا؟ قیامت تک آنے والے جہیز دینے والوں کا منہ توڑ کے رکھ دیا، مسکرا کے کہنے لگی اوہ لوگو مجھے مبارکباد دو، دنیا کی عورتوں کو مال مل گیا، میری جھولی میں آمنہ کا لال مل گیا۔